ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے اور جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کرے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی انک سے نہ لکھیں، شہادت کی انگلی سے۔ قیامت کے روز دوزخ سے رہائی۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے۔ حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کہ کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا۔ فرعون خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ اس سے اس کو راحت مل رہی ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شرابی کی بخشش ہو گئی۔ ایک شرابی شراب کے نشہ میں مست جا رہا تھا، راہ میں کنواں آیا، ٹھوکر لگی، اندر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ سائل کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سوال کیا تو شرابی نہیں تھا؟ جواب دیا واقعی میں شرابی تھا۔
اور میری موت بھی نشہ ہی کے عالم میں ہوئی، مگر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ میں نشہ میں جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ کے پرزہ پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور نگل گیا، کھا گیا، پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر کی آمد ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا مجھ سے سوالات کر رہے ہو؟ میرے پروردگار کا پاکیزہ نام تو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھر کے سانسوں کے برابر نیکیاں۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور نجہست المجالس میں اتنا زائد ہے کہ اس اولاد سے جب تک اولاد در اولاد سلسلہ چلتا رہے گا، سب کی ہر سانس کے عوض اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر قدم پر ایک نیکی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ بچے، والدین اور استاد کی مغفرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان شیشے کی طرح پگھلتا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح شیشہ پگھلتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اے ہمارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔